بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اس آیت کے تحت ابھی ہم نے عدل پر بات کی ہے اور احسان پر بات کی ہے۔ آج صلہ رحمی پر بات کرنی ہے۔ اس وقت اصل الفاظ جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ایتاء ذی القربیٰ ہے، قرابت داروں کو دینا، قرابت داروں کو دو۔ اس کے لیے ترجمے میں ہم نے لفظ صلہ رحمی اختیار کیا ہے، اور اصل جو لفظ ہے وہ دینے کی بات ہے، اور جامع لفظ ہے صلہ رحمی جو اسلام اختیار کرتا ہے قرابت داروں کے ساتھ۔ اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں ایتاء ذی القربیٰ، دینے کی بات، تو جہاں تک دینے کا تعلق ہے، اسلام اپنے پیروکاروں کو لینے کے مقابلے میں دینے والا بنانا چاہتا ہے۔ لینا تو صرف ایک اللہ سے ہے، اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، اسی کی تعلیم اور اسی پر اصرار ہے، جبکہ لوگوں کو دینے کا حکم ہے۔ اللہ دینے والا ہے اور وہ اپنی صفت کا پرتو اپنے پسندیدہ بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پسندیدہ بندوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ لیل میں آیت 5-7 میں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور حسنہ کی تصدیق کی۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے آسان راستے کی انہیں سہولت دے گا، جنت کی طرف چلائے گا انہیں۔ تو بنیادی طور پر یہاں بھی بات کا جو آغاز کیا وہ دینے سے کیا ہے، اعطا، کہ جس نے دیا۔ اب اس دینے کے اندر بہت سارے پہلو ہیں۔ دینے کے والے سے قرض یہ کہ دینے والا انسان بنانا چاہتا ہے۔ جنت کے راستے پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ دینے والے ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر دینے کو کچھ نہ ہو تو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے عمل کرے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ تو پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ اگر اتنی قدرت بھی نہ ہو تو فرمایا محتاج مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ پھر پوچھا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا کہ نیکی یا خیر کا حکم دے۔ اور پھر جب کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا کہ برائی سے باز رہے کہ یہ بھی صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو، دوسرے حدیث میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی ایسا کر سکو تو کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اچھی بات کہو۔ تو غرض یہ کہ ایک مسلمان کی بات، ایک مومن کی بات یہ ہے، اس کا مزاج اللہ تعالیٰ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ دینے کا مزاج بنے۔ انسان یہ دیکھے کہ وہ دوسروں کو، معاشرے کو کیا دے سکتا ہے۔ پھر جب یہ دینے کی بات آ گئی سامنے تو اس میں دینے کی ابتدا اپنے بعد اپنے قریب تر افراد سے کی جانی چاہیے۔ یعنی اس کے لیے آدمی بعید دور جائے اور وہاں تلاش کرے تو اپنی ذات کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس حوالے سے بھی موجود ہیں۔ جب آپ نے ان دیناروں کے بارے میں بات کی جن کے اجر کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھا ہے، یعنی فرد جو ہے وہ اپنی ذات کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی اس پر اس کے اپنے جو حقوق ہیں اپنے جسم جا کے انہیں پورا کرے گا، پھر قرابت داروں کی طرف جائے گا، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں تک پہنچے گا۔ تو اس میں یہ بات بتا دی کہ ابتدا جو ہے
اپنے بات اپنے قریب ترین افراد سے کرنی چاہیے. جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے. جیسے جب اقربین کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے والدین کی بات آ جاتی ہے کہ والدین کا حق جو ہے سب سے مقدم ہے، اور والدین کے بعد پھر دیگر لوگ آتے ہیں کہ ان کو جو ہے اس اعتبار سے جو کہیے کہ ترجیح دی جائے گی کہ جس کا جتنا زیادہ قریبی رشتہ انسان کے ساتھ ہے. تو اب اس کو دینے کا جو مفہوم ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اطاعت القربہ کہا، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صلہ رحمی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. اور یہ صلہ رحمی جو ہے یہ بھی احسان کی خاص صورت ہے جو متعین کرتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی بھی پرواہ کرے گا اور ان کے معاملات کے اندر بھی متوجہ رہے گا اور جائز حدود تک ان کی مدد کرے گا، ان کی ضروریات کو سامنے رکھے گا. اب اس میں جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ آتی ذی القربہ کہ قرابت داروں کو دو، تو اس معاملے میں کہ قرابت داروں کو کیا دینا ہے، تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ قرابت داروں کو ان کا حق دیا جائے. قرابت داروں کو کیا دینا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ کیا کہا کہ ان کا حق انہیں دینا ہے. تو قرابت داروں کا حق کیا ہے؟ حسن معاشرت، عمدہ سلوک، صلہ رحمی. پھر اسی اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یعنی جامع لفظ کے طور پر سامنے آتا ہے. تو صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتوں کو قائم رکھنا، اور یہ قائم رکھنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں. حقوق ادا کیے جائیں گے تو قائم رہ سکے گا. سورہ نساء آیت 1 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلی آیت میں ارشاد فرمائی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی اللہ سے ڈرو، اے انسانوں اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے بے شمار مرد اور عورت دنیا کے اندر پھیلا دیے. اللہ سے ڈرو، اس کا نام لے کر تم لوگوں سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کا لحاظ رکھو. رشتہ و قرابت کا لحاظ رکھو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. نگرانی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کل آخرت میں جواب طلبی بھی کرے گا. جب کوئی کسی چیز کی نگرانی ہوتی ہے تو پھر جواب طلبی کے پس منظر میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. بعض لوگ عبادات کے معاملے میں بڑے حساس اور فکر مند ہوتے ہیں. یعنی عبادات کے معاملے میں ان کی فکر مندی جو ہے وہ ان کے عمل سے اور ان کے قول سے ان کے طرز عمل سے نظر آتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ عبادات کو وقت پر ادا کیا جائے، اس کا پورا خیال رکھا جائے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. لیکن ایسے ہی لوگوں میں بعض ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اس کے باوجود معاملات و تعلقات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کیے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی عبادت کا جو تصور ان کا ہے اپنے ذہن میں وہ وہی ہے کہ جو چند عبادات ان کے سامنے ہیں انہیں عبادات سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں حساس ہیں کہ پوری طور پر ان کی پابندی کی جائے. لیکن یہی باتیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے معاملات کے حوالے سے اور تعلقات کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں انہیں فراموش کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ آیت سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ و قرابت کے معاملے میں بھی حساب لے گا. جیسے نماز کا اور دیگر چیزوں کا حساب لے گا تو ایسے ہی ان معاملات میں بھی جو حقوق ہیں لوگوں کے اوپر تو ان کا بھی حساب لے گا. اور رشتہ و قرابت کے حقوق اپنی جگہ متعین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کے اصول، طریقے اور فائدے ارشاد فرمائے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مکمل درجے کی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. وہ شخص مکمل درجے کی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بھلائی کے مقابلے میں بھلائی کا رویہ اختیار کرے، بلکہ مکمل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اسے قطع رحمی کی جائے تو وہ اسے جوڑ دے. یعنی قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتوں کو کاٹ دینا، رشتوں کو قطع کرنا. تو صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا ہے اور قطع رحمی رشتوں کو کاٹنا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ اصل صلہ رحمی کیا ہے کہ جب کوئی اس سے قطع تعلق کرے تو وہ اس کے باوجود بھی اس سے اپنے رشتے کو قائم رکھے. آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے یعنی جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہتے ہوئے اپنے آپ کو برسر عدل برسر حق سمجھتے ہیں. یعنی کیا کہ جو کہتے ہیں یہ کہ جو ہم سے جیسا رویہ اختیار کرے گا، جو ہم سے جیسا رویہ رکھے گا ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے. جو ہم سے ملے گا ہم بھی اس سے ملیں گے اور جو ہم سے نہیں ملے گا ہم بھی اس سے نہیں ملیں گے. جو ہم سے حسن سلوک کرے گا ہم بھی اس سے حسن سلوک کریں گے، ورنہ وہ اپنے گھر خوش اور ہم اپنے گھر خوش.
یعنی ہم نہیں کریں گے اس کے ساتھ پھر ایسا معاملہ، وہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گا ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بات بظاہر جب آدمی اس طرح کہتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل حق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جیسا معاملہ لوگ کریں گے، تو یہ صلہ رحمی کی بات نہیں ہے۔ ہاں اس میں، اس رویے میں اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آدمی اچھا رویہ رکھنے والے رشتہ دار کی قدر کرتا ہے اور جواباً اس کے ساتھ وہی یا اس سے بہتر رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن بدسلوکی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ جواباً بدسلوکی کرنا، یعنی وہی سلوک اختیار کرنا جو انہوں نے کر رکھا تھا، تو ان سے ترک تعلق کر لینا، یہ صلہ رحمی کے منافی ہے۔ تو جب یہ کسی شخص کا معاملہ اس انداز سے آ جائے کہ لوگ اس کے حقوق ادا نہ کر رہے ہوں تو بھی اسے دوسروں کے حقوق ادا کرنے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر، صحابی نے یہ بات کہی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی میں ان سے جڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے کٹ رہے ہوتے ہیں اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر جیسا تم کہہ رہے ہو تم ویسا ہی کرتے ہو کہ تم حسن سلوک کر رہے ہو اور لوگ تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، تو گویا تم انہیں بھوبل یعنی گرم راگ جو ہے وہ کھلا رہے ہو، یعنی اس معاملے میں کہ ان کا صلہ سلوک ان کا جو وہ کر رہے ہیں اس بدسلوکی کا نتیجہ اس صورت میں ان کے سامنے آئے گا، اور تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو اس معاملے میں یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح ہمیں سمجھا دی ہے، بتا دی ہے کہ جو شخص تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے حسن سلوک کرو، اور جو تم سے برا برتاؤ کرے تم اس پر احسان کرو اور انصاف کی بات کہو اگرچہ اس کی عزت خود تم پر ہی پڑے۔ یعنی اس معاملے میں یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں قطع رحمی کا جواب قطع رحمی سے نہیں دینا ہے۔ بھلائی کے جواب میں بھلائی کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دنیا کرتی ہے، بھلائی کے جواب میں بھلائی کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، برائی کے جواب میں بھلائی کرنا یقیناً بڑے کمال کی بات ہے، اس کے لیے بڑے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں بیان فرمائی ہے، جہاں پر اللہ نے یہ بات بتا دی کہ آپ برائی اور بھلائی جو ہے یکساں نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں بتا دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور حکم دیا ادفع باللتی ہی احسن کہ تم برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب اگلی آیت کے اندر آیت 35 میں یہ بات بتائی کہ یہ کام آسان نہیں ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر انہیں جو صبر کرنے والے، یعنی صبر کے ساتھ میں اپنا گویا کہ یہ صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں اور گویا کہیے کہ نیکی کا دامن نہیں چھوڑتے، اور صبر کے ساتھ ساتھ پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر انہیں جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ تو صبر کی بات کی جو درکار ہے، اور اس کے بعد اجر کی بات کی کہ بڑے نصیبے والے۔ نصیبے والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اتنا بڑا اجر اس کے نتیجے میں حاصل کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں انہیں ملے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس بنیاد پر معاملہ نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ ہمیں ادا کرتے چلے جانا ہے۔ مالک بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا تھا اور اس سے سوال کیا تو نہ اس نے مجھے کچھ دیا اور نہ میرے ساتھ اچھی طرح سے پیش آیا، نہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پھر اب وہ کسی کام سے میرے پاس آیا ہے، اب وہ کسی کام کے لیے میرے پاس آیا اور مجھ سے سوال کیا، جبکہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں نہ تو اسے کچھ دوں گا اور نہ ہی اچھا برتاؤ کروں گا۔ یعنی یہ وہی رد عمل کی بات ہے کہ جب اس کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا گیا تو انہوں نے رد عمل میں یہ قسم کھا لی۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب وہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کر رکھا تھا، قسم کھا لی تھی کہ نہ میں اسے کچھ دوں گا اور نہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ میرا یہ طرز عمل کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں میرا یہ طرز عمل کیسا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر فرمایا، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں بہتر رویہ اختیار کروں اور اپنی قسم کا کفارہ دوں، اپنی قسم کا کفارہ دوں۔ نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ رد عمل کے طور پر بھی انسان یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ یعنی ایسا ہوتا ہے معاملہ قریبی رشتہ داروں کے برے طرز عمل پر یا وقت پر کام نہ آنے پر مشتعل ہو کر قسم کھا لیتے ہیں کہ آئندہ اس فرد سے، اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور جب کوئی درمیانی فرد صلح کرانے کی بات کرتا ہے، یعنی صلح صفائی کرانا چاہتا ہے، صفائی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں بس اب تو میں نے قسم کھا لی ہے، اب تو میں نے قسم کھا لی
لہٰذا اب صلح صفائی ممکن نہیں ہے. تو یہ بات اس میں جو ہمارے سامنے جو حدیث اس وقت ہے اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانا غلط بات ہے، اور غلط بات پر اصرار کرنا یہ بھی غلط معاملہ ہے. لہذا اس معاملے میں غلطی واضح ہو جانے کے بعد ایسی قسم کا توڑنا ضروری ہے. البتہ یہ بات ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا. واضح رہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. یعنی یہ یہاں بات ہمارے سامنے بتا دی گئی ہے کہ اس اعتبار سے غلط قسموں کا کوئی آدمی کو پابندی نہیں کرنی بلکہ انہیں توڑ ہی دینا ہے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ بات پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، یعنی صلہ رحمی کرے. بات کتنی واضح ہوتی ہے. کون سا انسان ایسا ہے جو یہ بات نہیں چاہتا؟ یعنی رزق میں آدمی وسعت چاہتا ہے اور عمر کے اندر بھی برکت چاہتا ہے، رزق میں بھی برکت چاہتا ہے. تو اس اعتبار سے بات بتا دی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کا یہ نتائج اس کو حاصل ہوں گے. پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کتنی تاکید کی ہے. ابھی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں یہ بات آئی ہے، بلکہ 2 حدیثیں سماعت فرمائی ہے کہ اس میں صدقے کی طرف رغبت دلائی گئی کہ جو کچھ ممکن ہو کیا جائے. تو اب اسی حوالے سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے کے بارے میں. لیکن یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ عام طور پر صدقے کے مفہوم کے بارے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. یعنی آدمی سوچتا ہے رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے، یعنی یہ کیا بات ہوئی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے. یہ تو سمجھتا ہے آدمی کہ کسی ایسے آدمی کو دینا ہے کہ جس کا کہیے کہ انسان سے تعلق نہیں ہے، اور یہ تو ہمارا میل ہے یا ہماری بلا ہے، جو صدقہ سے بلا ٹلتی ہے تو یہ اس کے سر چلی جائے گی. ایسے تصورات لوگوں کے ذہن میں ہیں. حالانکہ یعنی صدقہ دینے والا بھی، اور کسی سے اگر یہ کہا جائے بھائی یہ صدقہ ہے، اسے معلوم ہو جائے تو وہ بھی سخت ناراض ہوتا ہے کہ صدقہ دیا جا رہا ہے. حالانکہ معاملہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے کیا جائے وہ صدقہ ہے، اور خصوصیت سے اس میں مال خرچ کرنا ہے. اس کو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مال میں اضافے کا ذریعہ ہے، آخرت میں جہنم سے آزادی کا ذریعہ. یعنی ساری حدیث جو ہمارے سامنے اس طرح سے آتی ہیں. تو اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اس کا معاملہ کسی اس طرح سے جو غلط چیز سمجھ لیا جائے یا اس کا لینا اور دینا جو ہے قریبی لوگوں میں برا سمجھا جائے. تو یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب اور محتاج کو خیرات دینے پر صدقے کا اجر ہے. غریب اور محتاج کو جو اجنبی ہے یعنی عام آدمی ہے اسے صدقہ دینے پر آدمی کو اس کا اجر ملتا ہے، صدقہ دینے کا اجر ہے. لیکن اگر رشتہ دار کو خیرات دے یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس پر صدقہ کرنے کا اجر بھی ہے اور صلہ رحمی کا اجر بھی ہے. یعنی دوہرا اجر اسے اس کو ملے گا. تو دوہرے اجر کا موقع جو ضائع کر دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ آدمی غیروں میں بانٹے اور اپنے لوگوں کو نظر انداز کرے، ان کی پرواہ نہ کرے، ان کی فکر نہ کرے. بات یہ اس حوالے سے تو یہ ضرورت مندی لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ ایک تو بات غریب اور محتاج لوگوں کی ہے، لیکن رشتہ داروں کو اس استحقاق کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی جب آدمی دیتا ہے، دیکھیں زکوٰۃ کی تو مداد متعین ہے، زکوٰۃ کی مداد متعین ہے، وہ اسی حساب سے دی جائیں گی جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے. اور ویسے بھی اگر اسلامی ریاست ہوگی تو زکوٰۃ ساری کی ساری ریاست کے پاس چلی جائے گی. یعنی معاملہ ہوگا اور انسان جو ہے نفل صدقات جو ہے وہ دے رہا ہوگا. تو نفل صدقات کے اندر جو معاملہ ہے اس کے لیے ایسے عام لوگوں کو دے رہا ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر، تو اس میں رشتہ داروں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ استحقاق و غریب ہوں تبھی دیا جائے گا. یہ انہیں ہدیتاً تحفتاً بھی دیا جا سکتا ہے. اور اگر اس دینے میں صلہ رحمی کی نیت ہو اور خوشنودی رب مقصود ہو تو یقیناً یہ بھی صدقہ اور باعث اجر ہوگا. یعنی اس بنیاد پر اگر دے دیا جائے تو بھی اس معاملے میں یہ بات درست رہے گی. اب یہاں پر یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ دیتے ہوئے صدقے کا نام لینا اور جتانا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کہے بھائی یہ صدقہ ہے، ہدیہ اور تحفے کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ بھی اپنے لوگوں کو دیتے ہوئے آدمی اس کے لیے بات کہنا، جبکہ لوگ اس کو برا بھی سمجھتے ہوں، اچھا بھی نہ مانتے ہوں. تو اس طرح سے یہ تو جب خوشنودی رب کی خاطر کیا جائے گا تو اللہ کے پاس بہرحال وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. پھر یہاں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ صلہ رحمی جو ہے صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ ممکنہ طور پر
رشتہ داروں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا، یعنی ممکنہ طور پر ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا۔ آخرت تو ظاہر ترجیح اسے حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، یعنی یہ حکم آپ کو نسبتاً پہلے عام دعوت دینے سے پہلے آپ کو یہ حکم ملا ہے کہ آپ جو ہے اپنے قریبی لوگوں کو خبردار کیجئے، انہیں ڈرائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حکم کے بعد پہلے قرابت داروں کو دعوت دینے کی پابندی کی، یعنی جو آپ کو ہدایت ملی تھی اس پر آپ نے عمل کیا۔ تو اس معاملے میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ انسان دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشاں ہے، فکر مند ہے اور اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن اپنے قرابت دار، اپنے گویا کہیے کہ قریبی عزیز، چاہے وہ گویا اپنے بچوں کے اندر ہوں یا اپنے دامادوں میں، اپنے بہووں کے اندر، ان کے بچوں کے اندر، اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، یعنی ان کی آخرت کی فکر نہ کرے، ان کے بارے میں جو ہے مطمئن رہے، ان کے بارے میں کوشش نہ کرے، تو ان کے بارے میں بھی فکر مند ہونا اور کوشش کرنا یہ بھی گویا ان کے حقوق میں داخل ہے کہ انسان ان کے بارے میں بھی اس بات کی فکر کرے کہ انہیں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے اور انہیں بھی بھلائی کے راستے کی طرف بلایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں مکے کے اندر، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ لوگ اپنے قریبی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور اپنے قریبی لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام کے اندر داخل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اسلام کا جو ابتدائی دور ہے وہ اسی طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ لوگوں نے اپنے قریبی عزیزوں کو اس طرف مائل کیا ہے، راغب کیا ہے اور انہیں دعوت دی ہے، اور لوگ اس کے اندر حصہ بنے بھی ہیں، شامل بھی ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یہ پہلو بھی نظر انداز نہ ہونے پائے۔ پھر خوشی اور غمی کے موقعوں پر ان کے ساتھ شریک رہنا، خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد دینا، دلی خوشی کا اظہار کرنا اور شریک رہنا، اگر غم کا موقع ہو تو تعزیت کرنا، حوصلہ دلانا، صبر کی تلقین کرنا اور غم بانٹنے کے لیے موجود رہنا، رشتہ داروں کے مسائل میں دلچسپی لینا، بچوں کی تعلیم، ان کے رشتے، خصوصیت سے بچیوں کے رشتے اور لڑکوں کی ملازمت کے لیے کوشش اور ممکنہ تعاون کرنا، یعنی یہ وہ امور ہیں کہ جو ہر ایک کو پیش آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ہی لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اگر آدمی صرف اپنی ضرورت کو ہی پیش نظر نہ رکھے اور بلکہ اپنے قرب و جوار اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اس معاملے میں ان کی فکر بھی رکھے، تو یقیناً یہ اپنے تعلقات کو مضبوط تر بنانے کا معاملہ ہوگا اور ذمہ داری بھی ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے مسئلے حل ہوتے ہیں تو ان مسائل کے حل کے جو نتائج ہیں، جو خوشگواری ہے، وہ صرف اس گھر میں نہیں ہوتی بلکہ وہ اس میں اس کو بھی حصہ مل رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے کتنے ممنون ہوتے ہیں، کتنے گویا کہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے ان کا حسن سلوک بھی بڑھتا ہے، اور کتنا گویا کہیے پسندیدگی اس شخص کے لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگوں کے معاملات میں اس درجے دلچسپی لے۔ خصوصیت سے آج کل کے دور میں جو صورتحال ہمارے سامنے یہ دونوں چیزیں جو بیان کی، یعنی ایک تو تعلیم کا معاملہ ہے کہ ان کی تعلیم، صحیح تعلیم کے معاملے میں انہیں مشورے بھی دیے جائیں، اس سلسلے میں تعاون بھی کیا جائے، اور اگر کہیں کوئی مسئلہ اس طرح کا پیدا ہو جائے کہ جس میں مالی تعاون کی ضرورت پیش آئے تو اگر ممکن ہو تو یہ کام بھی کیا جائے، اس لیے کہ تعلیم کا معاملہ جو ہے یہ گویا کہ یہ ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک خاندان اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یعنی اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ اگر ایک عام ایک فرد تعلیم پا جائے تو پھر وہ خود اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے، خود ایک اچھا انسان بنتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اس کا خاندان اور پھر آگے تک بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح لوگ رشتوں کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، نوکریوں کے معاملے میں لڑکوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی تعاون کیا جا سکتا ہو تو کیا جانا چاہیے، یعنی یہ بھی حسن سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں یہ بات عدل کے پر جب ہم بات کر اور احسان پر بات کر رہے تھے اس وقت یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ یہ سارے معاملات کس طور پر کرنے، دوسروں کو حق مار کے نہیں دینا ہے، یعنی آدمی کہے کہ چلو میرے اختیار میں تو اب کسی جو جن کا جائز حق ہے ان کو نظر انداز کر کے ان کا حق پامال کر کے اپنے رشتہ داروں کے اندر بانٹنا شروع کر دیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ داد و دہش کس چیز میں ہوگی؟ ذاتی مال میں ہوگی اور ذاتی کوشش میں ہوگی، یعنی اپنی کوشش کے ذریعے سے ان کا کام بنانے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں کہ اس کے معاملے میں انسان جو ہے اقربا پروری کے اس زمرے میں شامل ہو جائے کہ لوگوں کے حقوق پر دست درازی کرے، ان کے حقوق پامال کرے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں فراہم کر دے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے بات ہے کہ جو طریقہ ممکن ہے، جس طریقے سے یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دی ہے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے کام کرنا۔
پھر اسی طرح سے اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، تیمارداری اور علاج معالجے میں تعاون کرنا، یہ ویسے بھی تعاون کرنے کی بات ہے، اخراجات کے لیے بھی بات ہے۔ غرض یہ کہ رشتہ داروں کو تنہا نہ چھوڑا جائے، یہ جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں صلہ رحمی کی، انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے اور نہ ان کے معاملات و مسائل سے بے پرواہ رہا جائے۔ تو جب اسلام اس درجے میں یہ سارے معاملات ہمارے سامنے رکھتا ہے، یعنی جو بات اس میں ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ایتاء ذی القربیٰ، یعنی قرابت داروں کو دینا، یعنی صلہ رحمی کی بات ہے، تو اس کے جتنے پہلو اس وقت سامنے آئے ہیں یہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے چیزیں ممکن ہیں، یعنی انسان کو صرف اپنی ذات کا ہی فکر نہیں کرنی چاہیے، یا اپنی ذات کے معاملے میں ہی جو ہے وہ کہیے کہ بند نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ ایک ایسا فرد اسے بننا چاہیے کہ اس کی ذات کا فیض جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ چراغ کی روشنی اگر اپنے قریب تر اس میں نہ جائے تو پھر جو ہے یہ معاملہ درست نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہمارا چراغ تلے اندھیرا کی بات ہے وہ اس طرح کے اندھیرے کی بات نہیں ہے، یہ کہ اس طرح سے آدمی جو ہے یہ اندھیرا معروف معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے انسان کا یہ رویہ اختیار کرے، تو اس میں اسے یہ طریقہ اگر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اور یہ کام ہمیں اسی طور پر کرنا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں انہیں اپنے سامنے رکھنا ہے، انہیں پامال نہیں کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے عدل پر جو گفتگو ہوئی ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے تو یہ بات پوری مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر اس کو سمجھنے اور حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔